کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہنم میں لے جانے والا 29واں عمل کون سا ہے؟ اور کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جادو کرنے والے کے بارے میں آیات قرآنیہ میں کیا حکم ہے؟ اور کیا آپ نے سنا ہے کہ جادو کرنے والے کی سزا قتل ہے؟ اور یہ کہ جادو کرنے والے کو کافر کا درجہ کیوں دیا گیا؟ اگر نہیں تو جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ جادو کرنے والا قرآن کے واضح فتوے کے مطابق کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بائبل میں فرشتوں ہاروت ماروت پر نازل کی گئی تھی کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہے، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ اسی لیے امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہر جادو کافر ہے۔ البتہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ وضاحت کرتے ہیں، اگر اس کا کلام کفریہ اور شرکیہ ہو تو کافر ہے، ورنہ فاسق و فاجر قرار دیں گے، کافر نہیں۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ زیادہ صحیح ہے اور برحق ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے بغیر کسی شرط یا تحسیس کے جادوگر کو کفر قرار دیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان جادو کا عمل کرتا ہے تو اسے کہا جائے گا کہ توبہ کرو اور ایمان کی تجدید کرو، بصورت دیگر اسے مرتد کی سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے گا۔ صحابہ میں سے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل ہیں کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے۔ تابعین میں سے حضرت جندب بن عبداللہ، جندب بن کعب، قیس بن سعد اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بھی اسی فتوے کے قائل ہیں۔ اسی معنی کا ایک فرمان ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے محض 1 سال قبل جاری کیا تھا۔ مشہور اور انتہائی قابل اطمینان تابعی حضرت بجالہ بن عبدہ رحمت اللہ علیہ، جو امیر اخواص جزا بن معاویہ کے سیکرٹری تھے، بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی وفات سے 1 سال قبل ان کا خط ہمیں پہنچا۔ انہوں نے حکم دیا، ہر جادوگر اور جادوگرنی کو قتل کر دو۔ چنانچہ ہم نے 3 جادوگرنیوں کو قتل کیا۔ عہد صحابہ اور خلافت راشدہ کی اتنی واضح مثال اور دلیل کے بعد جادوگر کو قتل کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی دلیل کی بنیاد پر تقریباً تمام ائمہ فقہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر جادوگر کفریہ یا شرکیہ الفاظ کے ساتھ جادو کرتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 کی تفسیر کی ضمن میں پوری صراحت کے ساتھ امام مالک، امام احمد بن حنبل، ابو ثور، اسحاق، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا نام لیا ہے کہ ان سب ائمہ فقہ کے نزدیک جادوگر کی سزا قتل ہے۔ تو گویا پوری امت کا اس بات پر اجماع ثابت ہے کہ جادوگر کی سزا قتل ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کو ہلاکت خیز گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا کہ 7 ہلاکت خیز گناہوں سے دور رہو۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یعنی جادو کرنا۔ جس طرح جادو کرنا ہلاکت خیز گناہ ہے، اسی طرح جادوگر کی باتوں پر یقین کرنا بھی انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے: شراب پینے والا، قریبی رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا، جادوگر کی باتوں پر یقین کرنے والا۔ جادو کرنے والے کے ساتھ ساتھ جادو کرانے والا بھی دینی طور پر سخت خطرے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی سے ہمارا کوئی ناتا اور تعلق نہیں جس نے بدشگونی کی یا کسی دوسرے سے بدشگونی کی فال نکلوائی، کہانت کروائی، اور جس نے خود جادو کیا یا کسی دوسرے سے جادو کا عمل کروایا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جادو کفر ہے، اسے کرنے والا کافر اور واجب القتل ہے۔ اس طرح جادو کروانے والا بھی بہت بڑا مجرم ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی جادو کرنے اور جادو کروانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اقرا اسلامک سٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں اجازت چاہوں گی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔